بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد 21واں عرس شریف حضرت مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، اس کی مناسبت سے اس کتاب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے شہادت امام حسین حقائق کے روشنی میں، حقائق کے آئینے میں۔ تو اس میں قاتلان امام حسین پر جو الزامات یعنی جو بعد میں پھر ان پر لوگوں نے کس طرح سے ان پر تھوکا ہے، لعن طعن کیا ہے، تو اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو اسی میں ہے کہ ایک یہودی کی لعنت اور ملامت۔ وہاں اس مجلس میں ایک یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور اب تک 70 پشتیں گزر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی میری بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ یعنی وہاں دیکھیے آپ کے خاندان کا کتنا احترام ہے، اور یہاں بے دردی سے قتل کر دیا ہے، اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو۔ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اپنی بدبختی پر جتنا بھی ماتم کرو کم ہے۔ یزید کی منافقانہ سیاست الغرض، بہرحال اس قسم کی گفتگو اور واقعات دربار یزید میں پیش آئے۔ اس کے بعد اس بدبخت نے خوشی منائی اور فخر کیا، ابن زیاد کو انعام و اکرام دیا، لیکن بعد میں جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کے تیور بدل رہے ہیں، اور جس اقتدار کی خاطر اس نے یہ سارے مظالم ڈھائے ہیں، یہ زیادتیاں کی ہیں، وہ خطرے میں ہیں اور لوگ اس سے سخت نفرت کرنے لگ گئے ہیں، تو اس نے فوراً پیترا بدلا اور بھولا مسکین بن کر بالکل، یعنی ایک دم لاچار بن کر کہنے لگا، برا ہو ابن زیاد کا، جس نے میدان کربلا میں بھی اہل بیت کی توہین کی اور ان کے چیدہ افراد کو، کچھ لوگوں کو قتل کیا، اور نہایت سفاکی یعنی بہت ہی خوریزی اور بے رحمی کا ثبوت دیا۔ میں اس کے اس فعل پر خوش نہیں ہوں۔ اگر وہ حسین کو زندہ لے آتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، مگر اس ستمگر نے یعنی اس ظلم کرنے والے نے بہت ہی جبر کیا ہے۔ یعنی ابن زیاد کے بارے میں وہ یزید کہنے لگا، اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، خدا اس پر لعنت کرے، وہ بہت بڑی لعنت اور ملامت کا مستحق ہے۔ یزید کی ان منافقانہ باتوں کی بنیاد پر بعض کو کوتاہ اندیش یعنی کچھ کم سمجھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ قتل حسین سے خوش نہ تھا، اور اسے اس واقعے سے بے حد صدمہ پہنچا تھا۔ ایسی سوچ رکھنے والے سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر وہ ابن زیاد کی اس کارروائی سے ناخوش تھا، ناراض تھا، تو پھر ان سے اور ابن سعد سے قصاص کیوں نہ لیا؟ یعنی جن لوگوں نے پھر قتل کیا ان سے پھر بدلہ لینا تھا، قصاص لینا تھا۔ چلو قتل کا قصاص لینا دور کی بات ہے، ان دونوں کو معزول کیوں نہ کیا، عہدے پر سے کیوں نہیں ہٹایا، یا ان کے عہدوں میں کمی کیوں نہ کی؟ ان سب صورتوں کے برعکس اس کے الٹا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان سے باس پرس تک نہ کی، پوچھا تک کہ نہیں، نہ کوئی سزا دی۔ یہ صورتحال اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر سے خوش تھا، ان کی کارروائی کو حق بجانب جانتا تھا کہ بھئی انہوں نے جو کیا وہ صحیح ہے۔ بعد میں اس نے جو مگرمچھ کے آنسو بہائے اور چکنی چپڑی باتیں کی، وہ سب اپنے سیاسی انجام سے بچنے اور اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے تھیں۔ ساری باتیں اس کے اقتدار کو ہمیشگی عطا کرنے کے لیے اس نے یہ باتیں کی تھیں، کیونکہ قتل حسین نے اس کے تخت اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد اس ظالم نے امام علی مقام کے سر اور باقی سروں کے بارے میں کہا کہ انہیں دمشق کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ کہا کہ یہی یزید جو قتل حسین پر خوش نہیں ہے، اگر خوش نہیں تو پھر کیا قتل حسین کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی؟ جو اس نے سروں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا، یعنی اتنا ان کو کا اہتمام کیا نمائش کا۔ یزید پلید ابن زیاد اور ابن سعد کی سفاکانہ کارکردگی سے بدل اور جاں، یعنی
ابن زیاد اور ابن سعد نے جو بھی کام کیا اس سے دل سے اور جان سے خوش تھا، دل و جان سے خوش تھا، اور محض اوپر سے لیپا پوتی کر رہا تھا تاکہ لوگ بدظن نہ ہو جائیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اہل بیت کے قافلے کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، شہداء کے شہیدوں کے سروں کی نمائش کی گئی اور نیزوں پر لٹکے ہوئے ان سروں کا جلوس بھی نکالا گیا۔ اب یہ تو ہو گیا ان کی ساری باتیں، سر حسین کی اعجازی شان بھی دیکھیے، امام حسین کے سر کی جو معجزانہ شان ہے وہ دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ سب سے آگے امام حسین کا سر مبارک تھا۔ جب یزیدی لوگ سروں کو لے کر گھوم رہے تھے تو اس وقت ایک مکان کے قریب سے گزرے، اندر سے کسی شخص کی آواز آئی جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے سوچا کہ اصحاب کہف یعنی غار والے لوگ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے؟ اس وقت امام پاک کے سر مبارک نے فصیح زبان میں کہا، اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، کہ میرا قتل کیا جانا اور یوں گلیوں میں پھرایا جانا اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسین کا سر انور یزید کے حکم پر دمشق میں پھرایا جا رہا تھا۔ ان کے نیزے کے سامنے ایک دمشق کا شخص جا رہا تھا اور وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا کہ کہف اور رقیم کے لوگوں کے واقعات بہت عجیب ہیں، اللہ پاک نے سر حسین کو زبان عطا کر دی، اور امام حسین کا سر انور نیزے کی نوک سے فصیح زبان میں بولا کہ کہف اور رقیم کے واقعات پر تعجب کرنے والوں، نواسۂ رسول کا سر کٹ کر نیزے پر سوار کیا جانا یہ کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے اور زیادہ دردناک ہے۔ امام عالی مقام کے اس واقعے کے بعد امام عالی مقام کے اس مقدس قافلے اور ان بیبیوں کو پھر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ لٹا پٹا قافلہ حضرت زین العابدین کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں جب مدینہ پہنچا تو شہر مدینہ کی گلیوں میں قیامت بپا ہو گئی، ایک کوہرام مچ گیا، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور ہم نہیں سمجھتے کہ وہاں کے ذرات کا عالم، وہاں کے ذروں کا عالم کیا ہوگا۔ مدینہ کی گلیوں کی جس خاک پر حسین کا بچہ گزرا تھا، اس خاک کے ذرے اس لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کیا کہتے ہوں گے۔ مدینہ کی فضاؤں میں جہاں حسین اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہو کر سانس لیتے رہے، ان فضاؤں کی افسردگی کا یعنی افسوس کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ مدینہ کے در و دیوار کیا کہتے ہوں گے، وہاں کے بزرگ اور نوجوان کیا سوچ رہے ہوں گے، ارے گنبد خضرا کے سائے کیا کہتے ہوں گے، اور حضور کے روضہ اطہر کی فضائیں کیا کہتی ہوں گی۔ یہ معاملہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں یزید کی فرعونیت اور گمراہی کی تفصیلات کو ذکر کر رہے ہیں۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزید بدبخت میں فرعونیت آ گئی، مزید قارونیت یعنی اس سے آگے بڑھ کر قارونیت آ گئی، اس کی بدکاری میں اضافہ ہو گیا، نشہ اقتدار کے نشے میں مزید دھت ہو گیا۔ شرابی تو پہلے ہی تھا، لیکن اب شراب خوری کی کوئی حد نہ رہی، شراب پینے کی کوئی حد نہ رہی۔ بدکار تو پہلے ہی تھا، لیکن اب سوتیلی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی بدکاری کرنے لگا۔ الغرض عیوب اور نقائص کا مجسمہ بن گیا، پتلا بن گیا، اور اس کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا، آخری سٹیپ پر پہنچ گیا۔ لوٹ مار کی کوئی حد نہ رہی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہ جب ہم نے یہ سب کچھ دیکھا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اب اس کی بیعت کا انکار کرنا ضروری ہو گیا ہے، وگرنہ ممکن ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور آسمان سے پتھر برسنے لگے۔ چنانچہ مدینہ اور مکہ والوں نے برملا کھلم کھلا یزید کی بیعت کو توڑ ڈالا اور اس کی حکومت کو تسلیم ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کو یزید نے اپنے خلاف بغاوت سمجھا کہ لوگ میری بیعت توڑیں گے، اور مسلم بن عقبہ کی زیر قیادت 20,000 فوجیوں کا لشکر تیار کیا اور کہا کہ جاؤ مدینے پر حملہ کرو، اور میں 3 دن کے لیے تم پر مدینے کو حلال کرتا ہوں، نعوذ باللہ، جو تمہارے جی میں آئے کرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔
یہ کردار ہے اس یزید کا، جسے کبھی امیر المومنین کہا جاتا ہے اور کبھی اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ پڑھا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، کبھی اسے مومن اور جنتی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ یزید، یہ ہے اس کا یہ دینی کردار، یہ ہے اس کی جنتی سیرت، جو 20,000 کا لشکر نواز رسول کی شہادت کے بعد مدینہ کو تخت و تاراج کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہرہ پیش آیا۔ یزیدی فوج نے مدینہ کے لشکر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، شہر مدینہ کا گھیراؤ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے خندق سے یعنی گڑھا کھود کر جو ہے ایک گہرائی والی نالی کی شکل میں کھود کر اپنی محافظت کی، حفاظت کی۔ یہ پتھراؤ کرتے رہے، پتھر مارتے رہے اور نعرے بلند کرتے رہے کہ آؤ اب ہم بدر اور احد کے اپنے مقتولین کا، یعنی جن کو بدر اور احد میں شہید کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، نعوذ باللہ، جن کو یعنی بدر میں اور احد میں مارا گیا تھا، ان کا ہم بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھوڑے، اپنے خچر، اپنے اونٹ، اپنی سواریاں حضور کے روضہ اطہر اور مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دی۔ مسجد نبوی ویران ہو گئی، اس کی بے حرمتی ہونے لگی۔ 3 دن تک میرے آقا کی مسجد میں اذان معطل رہی، یعنی رکی رہی، اذان نہیں ہوئی، نمازیں معطل ہو گئی، اور 3 دن تک قتل عام جاری رہا۔ آپ وفاء الوفا ابن کثیر کی وفاء الوفا اور تاریخ الخلفاء جیسی معتبر کتب اور تواریخ اور سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یزیدی لشکر نے مدینہ طیبہ پر کیا قیامت ڈھائی۔ صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین اور تبع تابعین میں سے تقریباً 10,000 مقدس ہستیوں کو بے دریغ، یعنی بغیر خوف کے، کسی بلا جھجک بے دریغ تیغ کیا، یعنی ختم کر دیا۔ خواتین کی بے حرمتی کی اور عوام پر بے پناہ تشدد یعنی بہت سختی کو روا رکھا، جاری رکھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر شہید ہوئی، اور حضور کے صحابی حضرت ابو سعید خدری جو نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی مبارک سفید تھی، حضور کے دیدار کی طلب لے کر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے کہ یزیدی لشکر نے پوچھا کہ بابا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں آقائے دو جہاں کا صحابی ہوں، ابو سعید خدری میرا نام ہے۔ ان ظالموں نے ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر تماچے مارے اور واپس گھر بھیج دیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی کی عبادتیں، نمازیں، جماعتیں معطل رہی، رکی رہیں۔ حضرت سعید بن مسیب جلیل القدر صحابی تابعی فرماتے ہیں کہ میں پاگل، دیوانہ اور مجنون بن کر مسجد نبوی میں حضور کے روضہ اطہر میں، یعنی وہ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں پاگل ہوں، دیوانہ ہوں، مجنون ہوں۔ پھر ایسی حالت میں مسجد نبوی میں حضور کے روضہ اطہر میں ممبر کے قریب چھپ گیا، پکڑا بھی گیا لیکن مجنون سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ میرا دل گوارا نہ کرتا تھا کہ اس کیفیت میں اپنے آقا کا مزار چھوڑ کر اپنے گھر جاؤں۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی ممبر میں بیٹھا رہا۔ کوئی اذان کی آواز مسجد میں نہ اٹھتی تھی، جماعت کا اہتمام نہ تھا۔ کہتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، نماز کا وقت آتا تو مجھے روضہ رسول سے اذان اور تکبیر کی آواز آتی تھی، اور میں روضہ رسول کی اذان کو سن کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ یہاں اپنے مقاصد اور ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے بعد وہ مکہ مکرمہ کی طرف لوٹے، یعنی یزیدی فوجی۔ چونکہ مکہ میں بھی یزید کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ اہل مکہ کو بھی سزا دیں۔ مسلم بن عقبہ کے جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، تو کہہ رہے ہیں اسی دوران یزیدی لشکر کا، کہہ رہے ہیں مسلم بن عقبہ کا انجام کیا ہے وہ سنیں، کہ اسی دوران یزیدی لشکر کا سپہ سالار مسلم بن عقبہ جو ہے وہ مر گیا، جس نے مدینہ پاک کی کھلے بندوں، یعنی ایک دم کھلا بے حرمتی کی تھی۔ وہ مدینہ طیبہ جس کے لیے صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک جو میرے شہر مدینہ کے لوگوں کو معمولی سا بھی خوف زدہ کرے گا، ڈرائے گا، اللہ پاک اسے یوں اس طرح ختم کر دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو میرے مدینے والوں سے برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ پاک اور فرشتے قیامت تک اس پر لعنت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ احادیث مبارکہ ہیں۔
تعجب ہے کہ شہر مدینہ میں رہنے والے ایک بدوی کو ہراساں کرنے والا تو خدا کی لعنت اور دنیا اور آخرت کے عذاب کا مستحق ٹھہرے، اور نواسۂ رسول اور پورے خانوادہ رسول کو کچل دینے والا اور ان کی شہادت پر فتح اور نصرت کے یعنی کامیابی کے جشن منانے والا بدستور مومن رہے، یعنی بالکل پکا مومن رہے، یہ کہ تعجب ہوتا ہے۔ کم از کم یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، بہت آگے ہے۔ مدینہ پر حملہ کرنے والا یزیدی لشکر کا سپہ سالار جب مر گیا تو ایک عورت کے دل میں خیال آیا، اس شخص نے ناقابل معافی جرم کیا ہے، ایسا جرم کیا جو معافی کے لائق نہیں، ذرا اس کا حال تو معلوم کرنا چاہیے۔ روشن ضمیر اور ایماندار عورت تھی، اس روحانی نظر سے اور جو ہے روحانی نظر سے بہرور تھی، جو عالم برزخ کے واقعات بھی دیکھ لیتی ہے۔ چنانچہ اس نے آ کر قبر کھولی تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 2 اژدے بڑے خطرناک سانپ اسی قبر میں موجود ہے، ایک اس کے سر پر پھنکار رہا ہے اور دوسرا ٹانگوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ قرآن پاک نے ایسے ملعونوں کے لیے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ عذاب ان کا مقدر ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ دنیا اور آخرت میں خدا نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اب یزید کا عبرتناک انجام سنیں کہ یزیدیوں نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدم کی، یعنی وہاں بڑھے، وہاں پہنچ کر محاصرہ کر لیا، گھراؤ کر لیا۔ پھر ان حرکات کا آغاز ہوا، ان حرکتوں کا آغاز ہوا جن کا ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 2 مہینے تک حرم مکہ کی بے حرمتی کی گئی، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ سے جلا دیا گیا، خانہ کعبہ پر یزیدی لشکر نے پتھراؤ کیا، اس کی چھت اڑ گئی، خانہ کعبہ کی عمارت شکستہ ہو گئی، ایک دم کمزور کر دی گئی، مکہ کے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اسی اثنا میں، اسی دوران میں جب مکہ میں کعبہ شریف پر آگ برسائی جا رہی تھی اور پتھراؤ کیا جا رہا تھا، عین بالکل اسی وقت اطلاع آئی کہ بدبخت یزید ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا ہے۔ جب اس کے حکم سے مکہ مکرمہ پر آگ اور پتھر کی بارش کی جا رہی تھی، وہ اس وقت جو ہے درد قولنج میں ایک بیماری ہے اس میں مبتلا تھا۔ 3 دن تک درد سے تڑپتا رہا اور بلبلاتا رہا، اور حکومت کرنے کی حسرت یعنی جو آرزو تھی دل میں لیے ہوئے واصل جہنم ہو گیا، جہنم پہنچ گیا۔ یزیدیت مرد آباد۔ لشکر یزید نے محاصرہ ختم کر دیا، گھراؤ ختم کر دیا اور دمشق کی طرف لوٹ گیا۔ ظلم و ستم اور جور و بربریت کا ایک دور ختم ہو گیا۔ فسق اور فجور، ظلم و جبر، تباہی اور بربادی اور مباحات کا جو طوفان یزید کی سرکردگی میں، ان کی سرپرستی میں بڑی تیزی سے اٹھا تھا، اور ہر قدر انسانی کو پامال کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، انسانی عزت کو پامال کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، وہیں رک گیا۔ یزید کے مرتے ہی ہر طرف سکون چھا گیا۔ یزید کو اس کے اعمال کی قباحتوں کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ وہ اس دنیا سے بدنامی، لعنت، نفرت اور آگ کا توق گلے میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اس کے مظالم یعنی اس کی زیادتیاں اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ آج کوئی اچھے الفاظ میں اسے یاد کرنے والا نہیں، ہر کوئی اس پر لعنت بھیجتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ حسینیت زندہ ہے۔ اس کے برعکس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، قبر میں تشریف لے گئے، لیکن آج بھی کروڑوں افراد ان کی یاد میں آنسو بہانے والے، اپنی چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اور ان کی مدح اور ستائش کرنے والے موجود ہیں، جو ان کے کردار کو سراہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ امام حسین حق پرستوں کے شہنشاہ اور راہ حق میں جان دینے والوں کے امام تھے۔ اس لیے دین اور ایمان کے راستے میں شہید ہونے کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور ان کی یادیں اسی طرح قائم رہے گی، جس کو ہم کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ حسین کی جو شہادت ہے در حقیقت وہ یزید کی موت ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام کو ایک نئی تازگی ملتی ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو حقائق صحیح معنی میں عطا فرما دے، اور اگر دوران گفتگو یا اس کتاب میں ہم سے کوئی لغزش کوتاہی ہوئی، مولا تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو حقیقی علم عطا فرمائے
اور جس مقصد کے تحت شہادت امام حسین واقع ہوئی اس مقصد کے مطابق مولا تعالیٰ اس مقصد کی اہمیت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قدر دانی نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من